السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا بما جئت به. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام دن کی تعریفات حمد و ثنا بارگاہ رب العزت کے لیے سزاوار جو ہمارا اور آپ کا سہارینہ امتحان کا ہمارے کو مختار نیک کل کائنات کا پروردگار و تعالیٰ ساتھ حضور و سلام نازل ہو نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مقدسہ مطہرہ و مبارکہ پر جو ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دی. ابھی آپ نے کچھ دو اہم موضوع کے خلاف سنا. اسلامی معاشرہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے. معاشرے میں پائی جانے والی خامیاں اور غلطیاں ان کی نشاندہی کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. مقصد صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح ہو سکے, ایک پاکیزہ اور سارے معاملہ تشکیل کیا جا سکے. میں ایک اہم برائی کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ توحید پرست ہے. ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات کے تعلق سے بڑا واضح ہے. اس کائنات کے اندر اور کائنات کے ماورا اللہ کے علاوہ کوئی ذات لینے دینے والی نہیں ہے. معمولی تکلیف بھی پہنچی ہے تو اسے دور کرنے والی ذات رب کے علاوہ کوئی نہیں.
خوشیاں ملی ہیں تو رب کی طرف سے نعمتیں گر گئی ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے۔ اور کامیاب ترین مومن وہ ہے جو دونوں لمحات میں اپنے لیے اس پہلو کو اختیار کرتے ہیں جس میں ان کے لیے بہترین حدیث پاک کرے اور حدیث کو سنا دوں عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عظیم و غلیظ ہے، یا تو اس کی دو حالتیں ہوں گی، یا مومن تکلیف میں اور پریشانی میں ہوگا، اسے مصیبتیں گھیری ہوئی ہوگی، تو ایسے میں وہ صبر کے دامن کو پکڑ کے رکھتا ہے، جیسا سزا نہیں کرتا۔ یا تو دوسری ٹیکنالوجی اسے خوشحالی ہے، اسے سازمانی ہے، اسے ہر طرح کی خوشیاں میسر ہیں، ایسے موقع پر اسے بہت زیادہ اترانا نہیں ہے کہ اگر نعمتیں ملی ہیں تو جس رب نے نعمت دی ہے وہ جینا بھی جانتا ہے، لہٰذا ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے شکریہ کے لیے سجدے میں گھس جانے والا کامیاب نہیں ہوگا۔ مصیبت آئے ہیں تو سب کرے، خوشحالی آئی ہے تو اللہ کو بھی کے سامنے آ کر کے سجدہ دے ہو جائے کہ اللہ تیرا بڑا شکر و احسان ہے کہ تو نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، تو دینا اور دینا دونوں جانتا ہے۔ رب کی ذات وہ ہے جو سیکنڈوں میں کسی فٹ پاتھ پہ گھومنے والے کے گھر پہ ساتھ رکھ کر بادشاہ بنا دے اور سارے لوگ حرکت کرتے رہے۔ رب کی دوسری صفت یہ ہے کہ اسی بادشاہ کو فٹ پاتھوں پہ گھومنے والا سیکنڈوں میں بنا دے۔ معاشرے اور سوسائٹی میں پائی جانے والی برائیاں ختم کب ہوگی؟ جب ہمیں احساس ہوگا۔ جب تک گناہوں کا احساس نہیں ہوتا، جب تک برائیوں کا احساس دلوں میں نہیں ہوتا، ایک آدمی برائی سے توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی تعلق سے چند باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ کہنے سے پہلے بات ہے عزت سے دعا دو الہ العالمین ہمیں سب سے پہلے ہم بات کریں اور اس پر عمل کر لیں، اور بعد میں آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کریں تو ختم ہو جائے۔ احساس یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ جس دل میں ڈال جائے اس دل کی دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بندوں کو ایک دعا سکھائی ہے، باقاعدہ آپ اس کو پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں اس دل سے پناہ چاہتا ہوں جو دل میرا خوف نہ رکھے۔ اللہ کا خوف جس دل میں نہیں ہے اس دل میں گناہوں کا احساس بھی نہیں ہوگا، وہ دل برائیوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں پائے گا، اور نہ برائیوں سے توبہ کرنے کی اسے توفیق ملے گی۔ توفیق اللہ اسے دیتا ہے جس دل کے اندر گناہوں کا احساس نہ ہو۔ اس تعلق سے چند واقعات میں بیان کروں گا۔ کتنا اہم ہے یہ کہ ایک بندہ جب گناہ کرنے چلتا ہے اس سے پہلے اگر اس کے دل میں احساس اجاگر ہو جائے تو رب العالمین ان دلوں کے اندر احساس جاگتے ہی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، باقی والا گناہوں کو جو کرنے چلا ہے اس کے اوپر تو کوئی اس سے وفاق نہیں ہوتی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے رحم کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ ایک بندہ جب گناہ کرنے کے لیے سوچتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو یہ اللہ تیرے بندے نے گناہ کا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ابھی خاموش رہو، اس کے کھاتے میں گناہ کر دو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ بندہ گناہ کے لیے چل پڑا، کیا اس کے کھاتے میں گناہ نہیں کیا جائے؟ اللہ کہتا ابھی بند اس جگہ میں پہنچ جاتا ہے جہاں گناہ کرنا ہے تو بھی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ جب گناہ کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے بندے کے کھاتے میں ایک گناہ نہیں، اتنا غفور رحیم ہو۔ اس کے بعد نیکیوں کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے ارادہ کیا کہ میں یہ نیکی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے میرے بندے کے کھاتے میں نیکیاں دینا شروع کر۔ نیکیوں کے لیے چل پڑتا ہے، ہر قدم سے نیکیاں لکھتے جائیں، گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کے تقویٰ کے حساب سے اس کے ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ وہ
جانتا ہے. یہ معاملہ ہے اس غفور الرحیم رب کا جس کے بندے ہم ہیں. جب گناہ کرنے چلے تو 1000 بار سوچے اس رب کے فرائض کیا ہے, اس رب کو ہم نے مانا ہے, رب اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اس کے رب ماننے کے بعد ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور گناہ کے تعلق سے میں نے کہا تھا یا تنقیدی حیثیت سے اگر کسی پر انگلی اٹھانے کی بات آتی ہے, بہت سارے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, تصویریں کرتے ہیں, برائیوں کا ذکر کرتے ہیں. ذکر کرنا آسان نہیں ہے, ان برائیوں سے بچ جانا, ان برائیوں سے بچنے کے لیے تصویریں کرنا, اس کے لیے تمام پر کوششیں تاکہ معاشرے سے فاصلہ دور ہو جائے, یہ سب سے اہم ہے. اس لیے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی کی طرف انگلی اٹھاتا ہے تو اس کی طرف 3 انگلیاں ہوتی ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ جس انگلی کو تو غلط انداز میں کسی پر نقطہ چینی کے لیے اٹھا رہا ہے, اس سے پہلے سوچ لے تیرے اندر وہ کبھی ہو خامی ہے کہ نہیں, تو اس لائق ہے کہ یہ انگلی میری کی طرف اٹھے. اس سے پہلے اپنے اندر جان لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ خامیاں اور کوتاہیاں ہمارے اندر تو نہیں موجود ہے. حقیقت یہی ہے کہ ایک بندہ تب گناہ کرتا ہے جب اس نفس کو وہ اللہ کے تابع نہ سمجھ کر اپنے تابع کرے. یہ نفس بھی یہاں تک کہ سانس لینے کی اجازت بھی رکھنے کو عمل ہے, یہ سب ہمیں اس کا فرق ہے. اللہ اگر نہ چاہے 1 سیکنڈ ہم سانس نہیں لے سکتے, سانس لینا بھی اللہ کا بہت بڑا رحم و کرم ہے. لہٰذا یہ سانس لینے کے وقت بھی ہمیں سوچ رہا ہے کہ یہ سانس کس ماحول میں لے رہے ہیں. کسی کے لیے زبان کھولے تو بھی یہ سوچنا ہے یہ زبان کھل رہی ہے تو کسی بہن یا کسی بھائی کو اپنے کسی مومن مرد یا عورت کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے. زبان کھولتے ہوئے بھی, قدم اٹھاتے ہوئے بھی, ہاتھ کو بڑھاتے ہوئے بھی, آنکھیں کھولتے ہوئے بھی, زبان سے کسی طرح کے جملے نکالتے ہوئے بھی اس بات پر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں اور کس طرح سے اسے استعمال کرنے کے لیے. بہت ہی مختصر ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی اور اس کے بعد ایک آل عمران کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے. یہ 2 آیتوں کی روشنی میں چند باتیں ذکر کر رہا ہوں. پہلی آیت ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا خیال ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا رب مان لیا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. یہ سوال استفہامی انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی کر لیا اور صاحب اور باتیں یہ آج بتا رہی ہے کہ ایک شخص اگر اپنے نفس کا غلام ہو جائے تو اس سے بڑا جرم معاشرے میں اور کچھ نہیں ہے. ہم اہل دل ہیں, ہم کسی غیر اللہ کے آستانے پر یقین نیاز ہم نہیں کرتے. عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ جس طرح یہ بڑا سب تو نے دیا ہے تیری بدل ذات کے سامنے یہ سب جھکے, یہ عقیدہ تو ہے. اے اللہ یہ سب کٹ جائے لیکن ماں اللہ جھکے. اس سے بڑے تفصیل کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے انسانوں کے بعد رب سے قدم اٹھا دے کہ اللہ انسان جو نگلتی ہے اس کو پرسکون پتا نہیں اتارنے کی ہمیں موجود ہے. یہ ہاتھ ہے تو صحیح سلامت کسی کی خیال ہے. یہ زبان کھلے تو کسی کی ہمت اور سمجھ اور بھوک کے لیے نہ ہوئے کسی کی زبان کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. اسی لیے صحابہ کرام اسلاف کرام کا یہ طریقہ تھا کہ زبان کو اپنے زبردست پھینک کر کے بھی کہتے تھے ایسا اس کی سختی سے اس کی درستی سے تو ہمیں بتا دے. یہ سب زبان جس کے لیے چل رہی ہے کسی نفرت سے کم نہیں ہے. لہٰذا ان زبانوں کو بولنے کے وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ زبان کس کی حق میں جا رہی ہے کس کی مخالفت میں جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے امت کو اس بات کا خطاب کیا کہ معبود برحق صرف اللہ ہے, اس کے علاوہ تو کوئی دیوی دیوتا کو پوجتا ہے, کوئی مورتیوں کی پوجا کر رہا ہے, کوئی کسی اور آستھا کی طرف اپنا لو لگائے ہوئے ہے. لیکن ایک مسلمان اگر اپنے نفس کی پوجا اور بندگی میں لگا ہوا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اس جرم کو کم کر اور راہی بند. اور آج معاشرے میں یہ برائی عام ہوتی جا رہی ہے. جو بھی برائی ہو رہی ہے وہ ہمارے نفس کی مرہون میں جاتی ہے. آئیے اس نفس کے تعلق سے 5 منٹ میں بتا دوں نفس کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور اس کے نقصانات کو سوال کے تعلق سے. نفس کس طرح کے ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے. ایک نفس ہے
لواما ملامت کرنے والا رب۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ نفس رکھا ہے، جب بھی وہ کوئی غلط کام کر لے گا اس کا نفس اس کو ملامت کرے گا۔ وہ بھلے 30 بار کھا لے، غلط کام کرنے کے بعد اس کا نفس خود اس کو ملامت کرتا ہے، تو دوسرا اس کو تاکید کرے گا۔ اسی نفس کا نام نفس لوامہ ہے، بڑا اہم نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی گواہی دی اور سورہ قیامہ کے اندر کہا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں نفس لوامہ کو گواہ بناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن بندوں کو اللہ کے ذات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں نفس لوامہ کو گواہ بنایا۔ میں پروف نہیں لے دے رہا ہوں کہ نفس لوامہ کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور دوسرا نفس ہے نفس مطمئنہ، اطمینان دلانے والا نفس۔ بندہ جب کوئی غلطی کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، تب تو اس کا نفس اس کو کھولتا ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اچھا کام کر لیتا ہے تو اس کا نفس اس کو اطمینان دلاتا ہے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ اور گناہ کی تعریف بھی یہی ہے، اب اس کو معافی کا نفس کا وطنی کا جب تک علیہ السلام اللہ کے نبی نے تعریف کی اور بتایا کہ گناہ یہ ہے کہ تم برائی کو کرنے چلو تو تمہارا نفس سب سے پہلے تمہیں کھوتے، اور اس بات سے تمہیں ڈر ہو کہ کہیں اگر دوسرے کو پتہ چل جائے گا تو بہت برا ہوگا۔ اسی کا نام برائی۔ تو نفس مطمئنہ اچھا کام کرنے کے بعد بندوں کو اطمینان دلاتا ہے۔ اللہ نے اس نفس کی بڑی تعریف کی اور سورہ فجر کے اندر باقاعدہ نفس مطمئنہ کے تعلق سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کامیاب ترین بندے وہ ہیں جو نفس مطمئنہ کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے یوں کہا یا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ تو راضی بنا ہوگا، اس لیے کہ تیرا پروردگار تجھ سے راضی اور خوش ہے، تو نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا کی کام کی۔ فادخلی فی عبادی، تو اللہ قیامت کے دن اس بات کا حکم دے گا کہ تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری تیار کردہ جنت اور وہ نعمت ہے جن کی اشتہا خواہش ہر نفس کیا کرتا تھا، جس کی تمنا ہر دل میں ہے اور ہر کوئی چاہتا جنت مل جائے، اس جنت کے لیے اللہ خود اسے مخاطب کر کے کہے گا کیا اس کا بھی بجائے جنت سے داخل ہو جا، یہ نفس مطمئنہ کو اللہ مخاطب کرے گا۔ اور تیسرا نفس ہے نفس امارہ، جس کے تعلق سے آج میرا موضوع بات ہے، برائی پر اکسانے والا نفس۔ یہ نفس اتنا خطرناک ہے کہ وقت کا ایک نبی اور نبی معصوم علیہ فتح ہوتے ہیں، اگر وہ اس نفس کی تاکیدی حیثیت بیان کرے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ خطرناک کتنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہیں، بڑا اہم واقعہ ہے کہ ایک پیغمبر بنانے والی ذات کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور ایک حسین و جلیل عورت کے چکر میں پڑ کر اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کی تمام تر کوششیں کر دی۔ یہ دیکھ کر قرآن نے خود کہا کہ خوبصورت عورت دیکھ کر کے جس طرح عورت نے غلط ارادہ کیا، اس طرح یوسف نے بھی ارادہ کر لیا تھا۔ آئیے اس وقت کے تعلق کی بات کریں۔ سورہ یوسف کے اندر 13ویں پارے کی شاعری ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا۔ یہ یوسف علیہ السلام کا ایک نبی ہے، میرے ساتھ بھی نفس امارہ لگا ہوا ہے، وہ ہمیں برائی پر اکسا چکا تھا، بچا کیوں کر ایسے میں رکھا الا ما رحم ربی، میرے رب کا بڑا رحم و کرم ہوا کہ میں گناہ میں نہیں پڑا۔ تو پتہ ہی چلا کہ نفس امارہ سب سے خطرناک ہے۔ ایک وقت کا نبی واقعہ اقرار کر رہا ہے کہ اگر یہ نفس امارہ کو ہم گزر نہیں پائے، عین ممکن ہے ہر غلط کاموں میں اور برائیوں میں ہم پڑ جائیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے دوسری جگہ وضاحت کی بات آئی، کہتا چلو وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، گناہ کرنے کے لیے وہ عورت بھی آمادہ ہو چکی تھی اور یوسف بھی ارادہ کر چکے تھے۔ یہ قرآن کا ارادہ لے کر لولا رأىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر انہوں نے اللہ کے برہان کو نہ دیکھا ہوتا تو گناہ میں پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مقصد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بچایا، کوئی بھی مصلحت نہیں ہو، اس لیے کہ انہیں نبی بننا تھا، نبی معصوم ہوتے ہیں،
ان پر الزام نہ لگ جائے، خاندان نبوت داغدار نہ ہو جائے، مختلف طرح کی حکمتیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس بات کی حکمت بتائی کہ نفس امارہ اس امت کے لیے سب سے خطرناک ہے، اور آج امت جو برائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا نفس اسی کا غلام بن چکا ہے، شریعت کا غلام نہیں ہے، اللہ کی غلامی کا ذوق اسے نہیں پہنا ہے، اس کا نفس جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر اس کے نفس نے کہا ہوٹلوں میں جا کے چائے پیو، قیمت کرو، غلخوری کرو، ایک دوسرے کی خلاف سازش میں رکھو، تو وہ اس کے لیے تیار رہتا ہے اسی نفس کو راضی کرنے کے۔ رب کا موت سے حیال الفلاح کہتا ہے، کسی کے کانوں میں چھو تک نہیں دیکھتا، یہ اس نفس کو مارا مارنے کا ایک سب سے بڑا اہم ذریعہ ہے۔ نفس امارہ کو کچل دینے والا ایک کامیاب ترین مومن ہے، اور اس کے کچلنے کے لیے اپنے دل کو سکون اطمینان پیدا کرنا سب سے ضروری کام ہے۔ آئیے واقعات کی روشنی میں دیکھیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دل سے کرو جو دل اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھ چکا ہو، اور ہر امت کی فرض کو اللہ کے نبی نے یہ بات سکھائی کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، ہر اس دل سے جو اللہ سے ڈرتا نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والا دل جس کو مل گیا وہ شیطان کے وسوسوں سے بچ جائے گا، وہ برے کاموں سے بچ جائے گا، وہ ہر اس غلط کارکردگی سے اپنے آپ کو دور رکھے گا جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مضر ہے، اور اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ ایسے میں مختلف رعایتیں ہیں۔ ایک شیطان کرنے رکھتے ہمارا کا ذکر کیا کہ سب سے خطرناک ہے جو انسان کو برائیوں کو اٹھاتا ہے، اور مختلف رعایتیں ہیں جن کا ذکر کسی موقع میں کیا جانا چاہیے، لیکن اگر یہ بات آئی ہے تو اور شیطان جس سے ہم باطل ہیں اور جس کی وجہ سے گناہوں میں پڑتے جاتے ہیں وہ اور خطرناک ہے، جس کو جان لینا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب بھی کوئی پیدا ہوتا، کوئی بھی انسان، تو اس کے ساتھ اس کا شیطان لگا دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو ساتھ بھی آپ کا شیطان ہے؟ یہ سوال ایک بہت اہم پہلو کی طرف ہماری نظر اور ہمارے دماغ کو لے جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ سے حقیقی محبت کرنے والے، آپ کے اشاروں پر لکھنے والے، آپ کی ہر حرکت پر عمل کرنے والے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی انسان ہے۔ آج امت کا ایک طبقہ ہے جو نبی کو انسان نہیں مانتا ہے، نور مانتا ہے، اور بشریت کے آپ کے متقاضی جو عمل ہے ان کی مختلف تعلیمیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھے گئے، اور اس سوال سے آپ برانگیختہ نہیں ہے، بلکہ اس سوال پر آپ کو خوشی ہوئی کہ کسی طالب نے ایک اہم سوال کیا ہے۔ آج امت کو جو ڈھکوسلے بازی کے ذریعے ڈرایا جاتا ہے، بہت بڑے مولانا سے بہت بڑے ڈبو دستار والے، ان کے ڈبو دستار سے ڈر کر صحیح باتوں میں نہیں معلوم ہوتا، پوچھنے تک سے ڈرتے نہیں، پوچھیں گے نہیں تو معاملات میں سے ہو گے، کیسے آپ جانکاری دیں گے، کیسے اس پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے صحیح کہا، میں بھی انسان ہوں اور میرے ساتھ بھی میرا شیطان لگا ہوا ہے، بخاری کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے۔ اب نبی کو اس شیطان سے کوئی خطرہ نہیں رہ گیا، لیکن عام انسانوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے کہ نفس ہمارا تو آپ کا دشمن ہے، اس سے بڑا دشمن یہ ہے کہ پیدائشی شیطان آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر لمحہ آپ کو بہلاتا ہے، ہر پل اللہ کے ذکر سے حاصل کرتا ہے، ہر لمحہ ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا کرنے کی باتیں کرتا ہے، معاشرے اور سوسائٹی میں البتہ اس کی تمام ترتیب کرتا ہے، وہ نفس کا دخل ہے۔ نفس کے علاوہ وہ شیطان بھی، جس شیطان نے یہ قدرے کھائی ہے کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کر کے رہوں۔ تو دوسرا شیطان یہ ہے، ایک تیسرا شیطان قرآن مجید نے ذکر کیا، یہ شیاطین کا ذکر مختصر انداز میں کر کے اس پہلو پہ آتا ہوں جو پہلو ہمارے لیے احساس دلاتا ہے اور اس احساس کے ذریعے سے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ پہلا شیطان نفس ہمارا، دوسرا شیطان وہ شیطان جو پیدائشی لگا ہوا ہے، اور تیسرا شیطان اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جب بھی کوئی مسلم بندہ اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا شیطان لگا دے، وہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ شیطان کتنے نمبر پہ ہے جو آپ کو بہکانے میں کوئی دخل باقی نہیں رکھتا۔ جیسے کوئی بندہ نماز پڑھنے چلا تھا، نیک کام
کے لیے چلا ہے، آپ کا شیطان آپ کے ساتھ وہ دور پڑتا ہے جو خصوصی شیطان نہیں ہے، بلکہ اسپیشلی اس لیے آ رہا ہے تاکہ آپ کو نماز پڑھنے سے روک دے۔ اللہ کے ذکر سے حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ نے ایسے شیاطین چھوڑ دیے ہیں کہ جب بھی بندہ اگر ہوٹل میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھا ہے، وہاں اس کا پڑھائی اور فکر کرنا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آج ان کا وہ شیطان دوست بن گیا ہے، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں گواہی دی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے ذکر سے، اس کی فکر سے، اس کی یاد سے حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کا شیطان لگا دیتا ہے۔ یہ تیسرا شیطان۔ اور چوتھا شیطان جو آخری شیطان ہے، اور یہ سب شیاطین عجیب و غریب ہے، یہ رمضان میں قید بھی نہیں کیا، عام حالتوں میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ چوتھا شیطان ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو آپ کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں۔ آپ کے دلوں میں اگر نماز پڑھنے چلے تو کہاں جا رہا ہے، یہ ملا لوگوں کا کام ہے، نماز پر تھوڑی پڑھتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ان کو ہے جو گاڑی رکھ لیے ہیں وہ نماز پڑھیں، تمہیں ہوٹلوں میں گپ کے کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ یہ اس طرح کی ورخلانے والی بات وہ شیطان کرتا ہے، جو شیطان آپ کا ازلی دشمن ہے، اور اس ازلی دشمن کے ساتھ اللہ نے دو شیطانوں کو کہا۔ ایک شیطان تو وہ ہے ابلیس ہے جو آپ کو بہکاتا ہے، آپ کے دلوں کو وسوسے ڈالتا ہے، اور دوسرا شیطان انسان ہے، وہ انسان جو آپ کا دوست تو ہے لیکن آپ کا دوست آپ کو نماز پڑھنے سے روکے، آپ کا دوست آپ کو سب کو خراب کرنے سے روکے، آپ کا دوست آپ کو نیکی کے کام کرنے سے روکے، تو وہ انسانی شکل میں شیطان ہے جس کو قرآن نے گواہی دی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، انسانوں اور جناتوں میں سے بھی شیطان موجود ہے۔ یہ 4 اور 5 نمبر کی شیطان ہے۔ اس شیاطین سے بچنے کے لیے اخلاقی طریقہ یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس نفس کو کچل ڈالیں جس نفس کے کچلنے کی وجہ سے اللہ کا خوف اس دل میں پیدا ہوتا ہے، اور جس دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے وہ دل کبھی بھی برائی کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ قدم اٹھاتے ہوئے ان کا احساس ہوگا کہ ہمیں تو اپنے رب سے حقیقی محبت ہے، ہم نے اپنے رب سے عقیدت میں کھائی ہے، ہم نے عہد و پیمان لیا ہے رب کی بندگی کا، رب کی پرستی کا، زیادہ اسے یہ یاد آتا ہے۔ اللہ کے ایک بندوں کے یہی سوالات ہیں، یہی جوابات جو بندوں کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ بندوں کو اچھے ڈھرے اور راستے سے لگا سکتے۔ آئیے چند واقعات کی روشنی سے دیکھیں، آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ غلطیاں سب کرتے ہیں، غلطیاں کون سا کرنے والا اللہ کی نظروں میں سب سے محبوب ہے۔ شیطان کے چکر میں تو سب آنے والے ہیں، انسان ہے تو غلطیاں کرے گا، غلطیوں کا پتلا ہے، کوئی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انسان ہوں غلطی نہیں کی، کوئی معصوم نہیں ہوتا، اور غلطیاں نہ کرے وہ انسان بھی نہیں۔ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان غلطی اور خطا کا مرکب ہے، اگر اس نے غلطی نہیں کی تو انسان نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بابا آدم نے بھی غلطی کی ہے، اس غلطی کے بعد اللہ کی نگاہ میں محترم اور مقدس ترین بندہ ہوا ہے جو گناہوں کے بعد احساس جرم کرتے ہوئے، اس گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے سامنے توبہ کے لیے حاضر ہے۔ تو یہ احساس گناہ ایک عظیم چیز ہے، عظیم نعمت ہے جس کو بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ آئیے اسی نعمت کو سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ احساس کیا چیز ہے، احساس گناہ کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 بندوں کو اس بات کو بتانے کی کوشش کی ہے، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، سارے انسان خطاؤن، بہت زیادہ غلطیاں کرنے والے ہیں، لیکن سب سے بہترین انسان اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو توبہ کرنے کے لیے فوراً حاضر ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو گناہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ گناہ کرنے کا عمر ہے، بعد میں توبہ کرنا۔ ایک گمراہ شاعر ایسے شعر بھی پڑھ رہا ہے، کہہ رہا توبہ تو بعد کی خیر ہے، پھر اسے دیکھیں گے، پہلے پیمانہ گناہوں کا گھر نہ دو۔ یہ پیمانہ بھروانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، ایک غلطی ہوئی ہے، وہ غلطی سے توبہ کی آپ توفیق مانگیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹائم نکل جائے اور آپ کی موت آ جائے اور آپ ان گنہگاروں میں شمار کر لیے جائیں جن گنہگاروں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرواتا۔ تو کامیاب ترین بندہ وہ ہے جو گناہ کرتا تو ضرور ہے لیکن فوراً اسے اس گناہ کا احساس ہوتا ہے اور اسے کوئی اور چوکھٹ، کوئی دروازہ
نظر نہیں آتا، صرف رب العالمین کے سامنے اکیلے آ کر کے ان گناہوں کا احساس کر کے روتا بھی ہے اور اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی اور گناہوں کو بخشنے والا ہو سکتا۔ آئیو کی آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں تو نیکیوں کے بعد ان نیکیوں کو بھی بھول جاتے ہیں، احسان لانے کے لیے نہیں کرتے ہیں یا ریاکاری کے لیے ان نیکیوں کو صفایا نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے بندے نیک وہ ہیں جو برائیاں کرتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، جو برائیاں کرتے ہیں، صحیح کام کرتے ہیں، ہر غلط کام کرتے ہیں، لیکن غلط کام کرنے کے بعد اذا فعلوا فاحشة ذکروا اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے جو کتیا بنا کے مسجد میں کسی کونے میں اللہ اللہ کرتا ہے۔ معاشرتی زندگی میں سارے لوگوں کو حقوق ادا کرنے کے بعد پھر اللہ کے حق کو ادا کرے، نماز پڑھے، تمام ذمہ داریاں نبھائے اور پھر اگر غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کے سامنے ان گناہوں سے پشیمان ہوتے ہوئے توبہ کے لیے حاضر ہے۔ آئیے واقعہ آپ نے بہت سنا ہوگا، انہی واقعات کی روشنی میں آپ کو خود باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ زنا کاری کا ہے اور زنا کس سے سرزد ہوئی ہے؟ ایک عظیم صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھی، اس بات کا اطلاع ہے کہ وہ بھی انسان تھے۔ انہی صحابہ کرام میں کچھ لوگوں کو جنتی ہونے کی بشارت ہوئی اور سارے صحابہ کے تعلق سے یہ سب اللہ کے نبی کا سب عادل ہے، سچے ہیں، صحابہ کے کی ہوئی نیکیوں کا بھی کمپیئر اور معاملہ نہیں کیا جاتا، لیکن گناہوں کا چرچا کر کے میں احساس گناہ کے تعلق سے چند بات کرنا چاہتا ہوں۔ مائی رسول کی رضی اللہ تعالیٰ ہو ایک ایسے صحابی ہیں بڑے اثر و رسوخ والے، ایک عام صحابی نہیں ہے، جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تب بھی قبیلے کے سردار تھے اور ایمان لانے کے بعد بھی قبیلے میں ان کا بڑا چرچا تھا، بڑے چودھری تھے، ایک عام آدمی نہیں تھے، ایک بہت اہم آدمی نے زنا کیا، لیکن چودھراہٹ کی وجہ سے لوگ بھولے ہوئے تھے، ڈرنے والے کوئی کہہ نہیں رہا تھا اور لوگ جانتے بھی نہیں تھے، لیکن ان کے دل میں احساس اجاگر ہوا کہ لوگ نہیں جانتے ہیں، علیموں کی ذاتی صدور جو ہے میرا رب کو سینوں کے بیچ کو جانتا ہے، اس سے ہم کہاں چھپا سکتے ہیں، بس یہ احساس ان کے دل میں جاتا چاقو جی ہو گیا۔ اسی احساس کو یہ ہوئے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دیتے ہیں، آپ مسجد سے کچی فرش پہ بیٹھی سلام کرتے ہیں اور ایک ہی جملہ کرتے ہیں، تحقیر دیا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہمیں گناہوں کو پاک کر دیجیے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے نبی پہلے اس کو بہت زیادہ گمبھیرتا سے نہیں ہوگا، کوئی معمولی گناہ کیا ہوگا، اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، زنا بھی تو الگ الگ کیٹیگری ہے، کسی چیز کو ہاتھ سے غلط ناجائز چیز کو پکڑنا گناہ ہے، ہاتھ سے دیکھنا یہ بھی زنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پیر سے چل کر کے جانا زنا کی طرف، وہ پیر کا زنا سب زنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہو سکتا ہے کسی عورت کا انہوں نے دھوکہ لے لیا، کہا اللہ کے نبی ایسی بات نہیں، میں نے حقیقی زنا کیا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں گناہوں سے پاک کر دیں۔ اللہ کے نبی چہرہ نہیں کرتے، پھر گھوم کر کے حدیث کے الفاظ یوں ہے کہ کافی دور چلے جاتے ہیں، لیکن وہ جو احساس دل میں پیدا ہوا وہ ہے پلٹنے کی مجبور کر دیتا ہے، چلو پھر سے آئے کائنات کے سامنے ایک بار پھر اپنے جرم پر کا اعتراف کرو، پھر کہو ہمیں گناہوں سے پاک کرو، پھر وہ گھوم کے آتے ہیں دوسری طرف پلٹ کر اللہ کے نبی تحقیق نہیں ہے رسول اللہ، اللہ کے نبی کہتے دیکھو یہ شراب یہ حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے، کہا دیکھو کہیں نشے وشے میں تو نہیں ہے، شراب وراب تو نہیں پی رہی ہے۔ جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی کوئی نشے وشے میں نہیں ہے، ہمارے قوم کے سردار ہیں اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہیں کسی طرح کا کوئی نشہ نہیں، بس انہیں اس بات کا احساس ہو چلا ہے کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اس سے توبہ کرنا ہے۔ کہا جرم معلوم ہے اور اس جرم کی سزا بھی معلوم ہے، یہ گناہ چھپا ہوا تو چھپا رہتا، لیکن لوگوں کے سامنے چند رسوائیوں کو سامنے رکھنے کے بعد اس بات کا ڈر تھا کہ دنیا والے جب
چند منٹ کے لیے ہمیں رسوا و ذلیل کریں گے، رب العالمین کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ جو ساری کائنات کا رب ہے وہ اگر سوال کر رہا اور کیوں کے ذریعے سوال کر لیا، رب کے یہاں مناقشہ ہو گیا تو ہمارا کرنا۔ اسی لیے اللہ کے یہاں مناقشے سے بچنے کے لیے دعائیں کریں، یہ کیا کرتے جائیں، لیکن سب سے بڑی توفیق مانگے رب سے کہ اللہ ان نیکیوں کو تو قبول کرنا۔ رمضان آتا ہے، بڑی نیکیاں کرتے ہیں، صحابہ کرام اسلام کرام کا طریقہ تھا 6 مہینہ تک مسلسل رو رو کر کے اللہ کے سامنے توبہ کرتے کہ اللہ ہم نے جو رمضان میں نیکیاں کی ہیں مولا تو اسے قبول فرما لے۔ سر لینا اصل نہیں ہے، اللہ کی قبولیت کا، اس کے سر کی قبولیت کا ڈبہ لگ جائے، یہ سب سے معمولی نیکی اللہ نے قبول کر لی، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ جنت میں چلے، اور بہت بڑا نیکیوں کا ٹکر لے کے آئے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ امت کا مظلوم جانتے ہیں کون ہوگا؟ بہت ساری نیکیاں لے کے آئے ہوگا، وہ ابھی 12 ہوگا۔ ایسا کہ نبی نے سوال کیا کہ میرے صحابہ، میرے مشیروں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، یہ بتاؤ ہمیں مفلس، میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فوراً جواب دے دیا المفلس فینا من لا درہم له ولا دینار۔ ایسا کہ نبی مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، کھانے پینے کے سامان نہ ہو، مفلس ہے؟ کہا نہیں، مفلس میری امت کا وہ ہوگا جو بہت ساری نیکیاں کیا ہوگا، تہجد گزاری کی ہوگی، بہت ساری نیکیاں کیا ہوگا، سب کو خیرات کیا ہوگا، فرض نمازوں کے علاوہ ایکسٹرا نیکیاں ہوں گی، سخاوت کی بے مثال نشانہ قائم کرتا چلا گیا ہوگا، لیکن سب شتم ہذا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، لطم ہذا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، اخذ مال ہذا، کسی کی زمین، کسی کا مال لے لیا ہوگا، کسی کی زمین فسخ کر لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سامنے والے کو بلائے گا، اسے اس کا حق دلائے گا۔ حق کس طرح ہوگا؟ یہ بزرگ جو بہت بڑے چودھری تھے، بہت نیکیاں کرتے تھے، ان کی نیکیاں اٹھا کے انہیں دے دی جائے گی۔ حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کے پاس نیکی نہیں بچے گی، ابھی مکالمہ کرنے والے نہ ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے اللہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی، بچی ہے۔ اللہ کہے گا اب سامنے والوں کے گناہوں کو ان کے اوپر ڈال دو، امت کا سب سے بڑا گناہ۔ اس لیے مفلسی کی زندگی مت جیو، جو کرو اللہ کو راضی رکھ کر، اللہ کے لیے خلوص و الہیت سے کرو، اور ایک معمولی عمل یہ ہو کہ اتنا رو کہ اللہ وہ عمل قبول کر لے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، عمل کرنے کا عقل نہیں ہے، عمل کے لیے قبولیت کا شرط اور اس کا ٹھپا اللہ کے لگوا لینا چاہیے۔ 6 مہینہ تک مسلسل رمضان کریم کے تمام نیکیوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے دعا کرتے اللہ نیکیوں کو قبول۔ ہم تو ریاکاری میں ڈرے، تھوڑا عمل کر لیتے ہیں، کودنے لگتے ہیں، بہت سارا عمل کرتے ہیں، ساری نیکیاں کرنے کے بعد ابھی ریاکاری بھی نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے، جذبہ ہے، ایسا دل سے قبول کرنا ہے، قبولیت کا شرط ہونا ہے۔ تو مائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضری دیتے ہیں، تیسری نہیں 4تھی بار اللہ کے نبی نے کہا لے جاؤ انہیں رنج کر، پتھروں سے مار کے ہلاک کرنا معمولی عمل نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا جب یہ پتھر کھاتے ہو سکتا ہے زخم زیادہ بڑھ جائے تو انکار کرنے لگ جائے، اور انکار کریں گے تو بھی رک جائے۔ اللہ ہمارے اخلاق کرام اور صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے عبرت ہے، مثال کے لیے دی جانے والی بہت اہم مثال ہے، ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ ان نیکیوں کو کرنے کے بعد اگر معمولی گناہ ہوا ہے اس کا توبہ دنیا میں کرنے کے لیے اللہ کے یہاں اس حالت میں لگانا کہ اللہ سوال کر لے گا تم نے کیا کیا تھا، لے گئے رد کر گئے۔ بعض صحابہ کرام نے تعجب کیا کہ کسی گناہ سے اس گناہ کو واقع کرنے کی کیا ضرورت تھی، معاشرے میں بڑا اثر و رسوخ تھا، چاہتے تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے روک گرا کر کے معافی مانگ لیتے، گناہ یہ کیا تھا، گناہ کیا تھا، اور کوئی خاص بات نہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا بڑا میرے صحابہ تمہیں مائش کے توبہ پر تعجب ہو رہا ہے، مائش نے اتنا بڑا توبہ کیا ہے نہیں خود کی مت مدینہ، اگر پورے مدینہ پر ان کے توبہ کو بانٹ دیا جائے تو سارے مدینہ کے لوگ بخش دیے جائیں۔ یہ جانتے ہیں عظیم کیوں ٹھہرا؟ اس لیے کہ جو انسان کے گناہ ان کا
جو اعتراف گناہ تھا وہ بڑا بھاری تھا. یہ احساس اتنا زیادہ انہیں اجاگر کر چکا تھا کہ پتھروں کے کھانے کے بعد بھی مکرے نہیں اور اپنے اس جرم کا احساس ان کے دلوں میں بہت کرتا اور اللہ کے سامنے رسوائی نہ اٹھانے پڑے, دنیا والوں کے سامنے رسوا ہونا, ذلیل ہونا پسند کر لیا. بہت اہم بات ہے. بس توبہ تھا, ایسی توبہ ہے اس توبہ کی ضرورت. اسی چیز کا اللہ نے قرآن میں دیا کہ میرے ایک بندے وہ ہیں جو برائیاں کرتے ضرور ہیں. اللہ نے اور ظلموا انفسهم نے اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں. ذکر اللہ, فوراً اللہ کا ذکر ہونے لگتا ہے, فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اور کائنات کے ماورا اللہ سے بڑھتی کوئی بات نہیں اور نہ گناہوں کو کوئی بخشنے والا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اس بات کا اعتراف ہے کہ گناہوں کو اللہ کے علاوہ اور کون بخشنے والا ہے. یہ احساس ہے اس بات کا درد سے پتا کہ گناہوں سے بچنا کتنا ضروری ہے. یہ احساس ضرور ایک بات کا عورت نبی شیخ نے ذکر کیا, مختلف طرح کی روایتیں ہیں لیکن بخاری کے الفاظ ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی نیکی نہیں کی. بدکار عورت, جناکار عورت, اسے پیاس لگی, ایک کنویں پہ گئی, پانی پیا اور تھوڑی دیر بعد دیکھا ایک کتا اس سے کہیں جانا چاہتا, زبان باہر نکالے یہ سوچا کہ مجھ سے کہیں جانا ہی جانا, اسے بھی پانی پلا دیا. حدیث کے الفاظ پر اس حدیث میں اتنے ہی رکھ ہے کہا بس اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا وہ جنت میں چلی گئی. بدکار معاملہ یہ نہیں تھا, معاملہ وہ تھا جو میرے موضوع کو بتا دیا. جب اس بدکردار عورت کے اوپر ایک وقت پڑی پیاس میں کی شدت کی پیاس, ایسا لگ رہا تھا کہ مر گئے, اس نے اللہ سے توبہ کرنا شروع کیا. حقیقی توبہ, احساس جرم تھا, احساس گناہ تھا. اللہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی, زناکاری کی, بدسلوکی میں میں پڑی رہی, اتنا غلط حرکت میں نے پوری زندگی کی ہے, آج موت آنے والی ہے, میرے کھاتے میں ایک نیکی ابھی نہیں ہے. اللہ تو میرے توبہ کو قبول فرما دے. اگر میں نے پانی پی لیا اور میری زندگی بچ گئی تو میں اب کبھی گناہ کی طرف یا کسی گناہ کی طرف دوبارہ نہیں کروں. یہ احساس ہے اور یہی چیز اللہ کے دلوں کی بحث کو جانتا ہے. سب دیکھ رہا تھا اللہ کا, بس اس وقت ہی اس کے توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا. اگر اس نے کتے کو پانی نہ پلایا ہوتا تو بھی وہ جنت میں جاتی, اس لیے کہ عظیم کی ذاتی حضور سے جو اس کا ذکر کرنے کا معاملہ وہ بڑا اہم تھا. اور اللہ نے جو لو لگائی تھی بڑا قیمتی لو تھا کہ اللہ سے کہہ چکی تھی کہ اگر میں نے اب پانی پی لیا اور زندگی بچ گئی تو کبھی بھی گناہ نہیں کروں. یہ توبہ ہے. اس توبہ کے بعد اللہ نے اسے توفیق دے دی, کتے کو پانی پیا. 99 قتل کرنے کے بعد 100 قتل کرنے پہ مجبور کیوں ہوا؟ تو اس کے دل میں احساس تھا کہ اللہ 99 قتل کرنے والوں کو بھی بخش سکتا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, کون ہے جو گناہوں کو اللہ کے علاوہ بخشے؟ اسے یقین تھا. اس لیے جس مولوی نے فتویٰ دیا کہ 99 قتل کرنے کے بعد مسئلہ کچھ میں آئے ہو کہ کوئی توبہ ہوگا کا راستہ ہے, ہمارے لیے کوئی توبہ نہیں. تلوار اٹھائی سارے 100 بھی پورا کر دیتا ہوں, سینکڑا بھی پورا کر دیا, لیکن احساس دل میں یہ تھا کہ اللہ میں حقیقی طور سے تیری طرف رجوع کرنا چاہ رہا ہوں اور جو گناہ میں نے کیا وہ بڑا بھاری ہے, تیرے علاوہ کوئی بخش نہیں. معاملہ یہی ہوا, اس بستی کی طرف بڑھا جو نیکوکاروں کی بستی تھی, لیکن بیچ میں بڑی سے نظام نکالی. اللہ نے اس زمین کو نیکوکاروں کی زمین سے قریب کر دیا. اس آدمی کو جو توبہ کرنے چلا تھا, جو دلوں میں احساس لے کے گھوم رہا تھا, اللہ تعالیٰ کو یاد آئے بڑی پسند ہے. اور ان اداؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بندوں کو بخشنا چاہتا ہے. ہم اپنے دلوں میں احساس شرک پیدا کریں اور اس گناہ کو رب کے سامنے رکھ کر اس بات کا اعتراف کریں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے. عظیم گناہ ہو یا معمولی گناہ ہو, سب گناہوں کو بخشنے والی ذات میری ذات میں ہوگا. ساری انسانیت کو یہ توفیق دے دے, وہ توبہ کرنے والے بن جائیں, وہ گناہوں کا احساس کرنے والے بن جائیں, اور جب گناہوں کی طرف قدم بڑھے تو اللہ انہیں ان کے ذہنوں میں موت حاصل کر دے. اور جو دلوں کو سینکڑوں پالش کرنے والی چیزیں وہ دونوں چیزیں ہیں. یا جسے بات پیش کرنے کا اپنی بات ختم ہو کہ دلوں کو پالش کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا. دل کو آپ چاہتے ہیں دل میں اللہ کا ڈر آ جائے تو سب سے پہلے جو زنگ لگا ہے اسے صاف کرو. ان اللہ کا ارادہ رسم بند کی تعالیٰ کا دل کرنا ہوگا. بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل سے سب سے پہلے سے یاد رکھا رکھتا ہے.
گناہ کرتا رہتا ہے، پورا دل کیا ہو جاتا ہے، لیکن دنیا کا کوئی ماہر سرجن بھی اس سیاہی کو دیکھ نہیں سکتا نہ صحیح کر سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ دلوں کو بھی جنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو جنگ لگتا ہے جب اس پر پانی پڑ جائے۔ صحابہ کرام نے کہا میرا وہاں چلا ہوا یا رسول اللہ، ایسا کہ میری اگر ضرورت پڑتا ہے ہمارے سے جنگ ناپید ہو جائے تو اس کو سائیکل پالش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے بتایا کثرت سے ذکر موت و بلا ذکر، دو طریقہ ہے، موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو، سمجھ کے قرآن پڑھو، یہ قرآن دنوں کی دنیا میں انقلاب لانے والا ہے، اور اس موت کو یاد کرو جس موت کو اللہ کے نبی نے ہر لمحہ یاد کیا، اور لقمہ اٹھانے سے کہتے چاہے کہ آخری لقمہ ہو، گلے سے تجاوز نہ ہو، موت آ جائے۔ اللہ ہمیں اللہ سے ڈرنے، صحیح معنوں میں موت کا خوف دلوں میں پیدا کرنے، اس حساب سے ڈرنے کی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دے۔ خود کو دنیا رکھا ہے کہ موت جو وہاں ہمارے اندر ہے، موت سے نفرت اور دنیا سے محبت، یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں، اور یہ تبھی ختم ہوگی جب اللہ کا خوف دلوں میں ہو، جب گناہ کو گناہ سمجھیں، تب گناہوں سے بچنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر اے اللہ کو احساس اجاگر کر دے، جس کے ذریعے سے ہم گناہوں کو بچ سکیں، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ تمام تر خیر کے پہلو ہمارے اندر اجاگر کر دے جس کے ذریعے سے ہم معاشرے میں اس کو تشکیل دینے میں، صالح معاشرہ بنانے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہ ہمیں وہ دل نہ دے جو ڈرے تھی، اللہ وہ دل دے امت کو جو صرف اللہ کا ڈر رکھنے والا ہو اور اس دل میں کسی اور کا ڈر نہ سمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ضرورت مند ہے جائے ضرورت کو کچھ فرما دے، جو بے اولاد ہونا نہیں تو سارے اولاد فرما دے، جو بیمار رہنے کا کلی عطا فرما دے، جو مرضی طرف کی وقت فرما دے، معاشرے میں پائی جانے والی حفاظت سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جیون کو بڑی دھوپ کے تمام تر جو برائیاں ہیں، یہ زبان کی برائیاں ہیں، زبان کی برائیوں سے بھی، ہاتھ کی برائیوں سے بھی، اور تمام تر وہ برائیاں جو برائیاں ہمیں جنت میں جانے سے روکی، ایسا ہم برائیوں سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ولا مانگا امام اے اللہ جو دے دے کوئی سینے والا نہیں، اللہ وہ بھی امام آتا، اور اللہ اگر تشریف میں کائنات میں کوئی چیز دینے والا نہیں، ولا ينفع الجنة کسی نصیبے والے کا نصیبہ کسی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک تیری مرضی کا ہمارے حال نہ ہو۔ اللہ پوری کائنات کو تجھے مشکل کشا مان کر میرے سامنے سر جھکانے، اس بلندر کو صرف رب کے سامنے جھکانے کی توفیق عطا فرما دے۔ سارے بندوں کی ضرورتوں کو پوری فرما دے، جو بیمار ہے ان کا شفیع عطا فرما دے، جو مقصد میں ان کی مغفرت فرما دے، جو بے اولاد ہونا نہیں پہنچا اولاد عطا فرما دے، اور مسلم معاشرہ کو تشکیل دینے میں پوری امت مسلمہ کو صحیح طور سے بیدار ہو کر مسلم معاشرے کو تشکیل دینے میں اہم رول ادا کرنے تو اس کا فرما دے۔ ابو القول تعالیٰ استغفر اللہ علیہ وسلم کا استغفر اللہ السلام علیکم۔ مقصد کی تحریر کے بعد مسجد سورۃ الرحمن کا جو آپ اس پر کی سماعت کر رہے ہیں